وہ فرزند کتنا عظیم ہوگا، چونکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ کوئی میرا نمائندہ ہونا چاہیے جو کربلا میں میری طرف سے کام آنا چاہیے، اور جب فرزند پیدا ہوا تو نام رکھا گیا عباس، جس کے معنی شیر کے ہوتے ہیں۔ اصل میں عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں، لیکن شیر کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے نام بدل جاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں۔ جیسے زیغم کے معنی ہوتے ہیں بھاگتا ہوا شیر۔ جب شیر بھاگنے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسد وہ، لیکن اس کو کہا جاتا ہے زیغم۔ اگر کوئی شیر کسی کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے حارس، یہ بھی ایک شیر کا ہی نام ہے۔ اگر کوئی شیر حملہ آور ہو تو اس کو بولا جاتا ہے حیدر کے معنی بھی شیر کے ہی ہیں، لیکن وہ شیر کے جو حملہ کرنے والا ہو اسے بولا جاتا ہے حیدر۔ اور عباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اور شیر گھبراتے ہوں، دوسرے شیر بھاگتے ہوں، یعنی شیروں کا شیر، جو شیروں کا شیر ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اسی لیے شاعر نے بھی کہا ہے، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیا کہا ہے کہ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے، یہ شیروں کا شیر ہے عباس جو ہے۔ اب چونکہ نظم کی بات ہے تو دو چار مصرے آپ اور سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد ربط مسائل۔ چونکہ جناب جب کبھی بھی لفظ وفا آتا ہے تو جناب عباس کا نام لبوں پر آتا ہے۔ سماعت فرمائیے کہ ملک وفا کا تاجدار، چونکہ نثر کو سننے میں کبھی کبھی نیند آ جاتی ہے، نظم میں لوگ جاگ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر۔ ملک وفا کا کون؟ تاجدار، حسن عمل کا شاہکار، اور شبیر کا خدمت گزار، جس کے فضائل بے شمار۔ کیا کیا فضائل ہیں، اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ ارے زہرا جسے بیٹا کہیں، جس کو زہرا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ مشہور ہے جس کا جلال، ہر حیثیت سے باکمال، ہے بھی تو پھر حیدر کا لال، اور جس کی شجاعت بے مثال۔ اب شجاعت سنیے، کیا شجاعت ہے کہ بڑھ کر اگر یہ ٹوک دے، بڑھ کر اگر یہ ٹوک دے تو نظروں پر لشکر روک دے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ نظروں پر لشکر، تلوار کے زور پر لشکر روکنا اور بات ہے، لیکن زمین پر خط کھینچ کے نظروں کے زور پر لشکر کو روک دینا یہ عباس کی شجاعت ہے۔ اور جب عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھی نہیں سمجھتے۔ معصومین 14 ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جناب عباس معصومین کی اس فہرست میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی خطا بھی نظر نہیں آتی، لیکن اور بچوں سے بے مثال ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تمام بچے جو ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے مولا کائنات جب پیدا ہوئے تھے انہیں بھی اپنی زندگی کا مقصد کا پتہ تھا، وہ تو معصوم تھے ہی کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ اور جب کئی دن کے بعد حضور کی آغوش میں آئے تو کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھولی تھیں، اور جب رسول کی آغوش میں آئے تو آنکھیں کھول دیں، چونکہ آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ میں تو آیا ہی آپ کے لیے ہوں، آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ لیکن وہی مثال اب جناب عباس معصومین کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن دیکھیے کیا مرتبہ ہے اور کتنی معرفت ہے آپ کی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اتنا ضرور جانتے ہیں۔ عام بچے اس بات کو نہیں جانتے، لیکن جناب عباس اس بات کو ضرور جانتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں نہیں آ گئے جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، اور جب اپنے آقا کی آغوش میں آئے تو پھر جناب عباس نے آنکھیں کھول دیں۔ جانتے ہیں میں کس لیے پیدا